اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکوٰۃ المصابیح کی 4515 حدیث میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بیماری کے لیے دوائی ہے، جب دوائی بیماری کے موافق ہو جاتی ہے تو مریض اللہ تعالیٰ کے حکم سے صحت یاب ہو جاتا ہے۔ وعلیکم السلام جناب، آئیے بیٹھیے۔ اللہ کا شکر بھائی جان، آپ کیسے ہیں؟ آپ کی بھائی جان کیسی طبیعت ہے؟ یورک ایسڈ تھا آپ کا؟ یورک ایسڈ اب آپ کو بھی مہینہ ہو ہی گیا ہے، اور ٹائیفائڈ کی ہسٹری تھی آپ کی ونٹرز میں، سردیوں میں ٹائیفائڈ ہو جاتا تھا، آپ نے بتایا تھا۔ میڈیسن ریگولر کھائیں بھائی جان، ہی ختم ہو جائے گا، نہ ٹائیفائڈ ہوگا تو نہ اور کچھ۔ ہاں، آپ کو بواسیر کی شکایت بھی تھی، کب زیادہ ہوئی ہے؟ ہفتہ ہو گیا۔ ایک تو کھانے پینے میں احتیاط کیا کریں نا، اب آپ دوائی بھی نہیں ہے تو وہ دیکھیں نا آپ۔ یہ آپ کی کیا لگتی ہیں؟ بیوی ہیں، تو آپ ان کو کھانا نہیں بنا کے دیتی دوپہر کا؟ لنچ رکھیں اچھا سا، آج کل تو ایسے ایسے لنچ باکس ہیں اللہ کے بندو کہ یوں سوئچ لگاتے ہیں، اس باکس کے اندر بڑے بڑے سالن گرم ہو جاتے ہیں۔ اس میں گیپ ڈال سکتے ہیں آپ، ہاں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ اگر دن کو کھانا نہیں کھاتے تو آپ جو اس کی جگہ بسکٹ کھا لیں، یہ کام نہیں کرنا۔ ہاں، اس میں ہاں سلاد کھا سکتے ہیں، فروٹس کھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے، تو 2 ٹائم کھانا کر لیں۔ پھر بلیڈنگ کیسے شروع ہوگی اگر آپ فروٹ اتنا کھا لیتے ہیں؟ کوشش کریں شادیوں کے کھانے، ان چیزوں کی جو ہے نا، فوتگی کا کھانا، شادی کا کھانا، یہ بڑا خراب کرتا ہے انسان کو۔ انہیں پتہ لگ گیا بھائی ڈاکٹر عدنان سے علاج کروا رہے ہیں تو یہ شادی پہ بھی نہیں جانے دے گا، ہے ایسی۔ میں تو مریضوں کو اکثر یہ گائیڈ کرتا ہوں کہ اپنا کھانا ساتھ لے کے جائیں شادی سے، جو زیادہ بیمار ہیں، جن کی بیماری درمیانی سے ہوتی ہے ان کی تو خیر ہوتی ہے، لیکن زیادہ بیماری میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے۔ اچھا، ابھی بلیڈنگ ہو رہی ہے آپ کو؟ ریڈ کلر میں، بلیک میں؟ ریڈ ہے، ابھی ہے یعنی آج کل یا ختم ہو گئی ہے؟ کل تھی؟ کس چیز کا؟ اندرونیوں کی ابھی تو سوزش بڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، تبھی وہ بلیڈنگ ہو رہی ہے نا۔ دیکھیں، یہ پرابلم ہوتی ہے نا، جب آپ ہفتے بعد، فرض ہفتے کی میڈیسن لے کے جاتے ہیں تو ہفتے بعد آئیں، 2 ہفتے کی لے کے جاتے ہیں 2 ہفتے بعد آئیں، مہینے کی لے کے جاتے ہیں مہینے بعد آئیں، وہ یہ طریقہ بہتر ہوتا ہے۔ یعنی آپ یہ ایک آدھ دن کی میڈیسن رہتی ہو نا تو مریض یہاں پہ آ جائے نا تو پھر ہمیں 100% صحیح معلومات ملتی ہیں کہ میڈیسن کھانے سے کیا فرق پڑ رہا ہے۔ ہمیں تو یہ چیز چاہیے، ہمیں یہ نہیں کہ میڈیسن ختم ہو گئی، اس کا آدھے سے زیادہ اثر ختم ہو گیا، پھر مریض ہمارے پاس آتا ہے تو وہ ہمارے لیے پہلے جیسا ہے، جیسے وہ پہلی دفعہ آیا تھا نا، کورے کا کورا ہمارے لیے، پھر ہم نئے سرے سے اس کا کوشش کریں گے۔ جبکہ اگر ہمیں میڈیسن کے اثرات پتہ لگیں کہ ہم نے جو میڈیسن آپ کو دی اس سے کیا فرق پڑا، جو ابھی تک دور نہیں ہوا، کیونکہ ایک دن کی میڈیسن رہتی تھی، میڈیسن کے اثر کے دوران ہی مریض آ گیا، وہ سب سے زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے مریض کے لیے، اس سے مریض پھر جلدی ٹھیک ہوتا ہے۔ ہمیں میڈیسن کے ساتھ ہم نے کس چیز کا اثر دیکھنا ہے؟ بیماری تو ہم نے دیکھ لی جب آپ پہلی دفعہ آئے، ٹھیک ہے، اب ہم نے میڈیسن کا اثر دیکھنا ہے کہ جو میڈیسن دی گئی اس کا کیا اثر ہوا، جو ہم نے پرہیز بتایا اس کا کیا اثر ہوا۔ جب بیچ میں گیپ آ جاتے ہیں وہ سارے اثر منتشر ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر وہ ایک کچی پکی تصویر سامنے آتی ہے۔ کچی پکی تصویر کا مزہ نہیں، مکمل تصویر ہو، ٹھیک ہے۔ دیکھیں اس کی ماشاءاللہ آپ خود اس لائن کے بندے لگتے ہیں۔ مشکات کی حدیث ہے، جو فضائل ہیں نا اس کے میڈیکل کے، مشکات میں جو علاج سے متعلقہ، اس میں 4514، 4515، ایک اللہ کہتا ہے میں نے شفا کا وقت مقرر کیا ہوا ہے،
ٹھیک ہے، دوسری جو 4515 ہے میرا خیال ہے، اس میں اللہ کہتا ہے کہ جب میڈیسن بیماری کے مشابہ ہو جائے یا موافق ہو جائے، یہ لفظ لکھے ہوئے، یعنی فرض یا بیماری اس طرح کی ہے اور دوائی بھی اس طرح کی ہے، تو دونوں ایک دوسرے سے مماثلت اختیار کر لیتے ہیں تو اللہ کے حکم سے شفا ہو جاتی ہے، یہ الفاظ ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ہومیوپیتھی کا پہلا بنیادی اصول بھی ہے۔ جو ہومیوپیتھی کے بیسک 5 رولز ہیں نا، ان میں سے پہلا اصول یہ ہے علاج بالمثل، جس کو بولتے ہیں کہ مثل کا علاج مثل کے ساتھ، یعنی ایک جیسا، آسان لفظوں میں عام انسان کے لیے جو ہے نا، کہ فرض یہ سیب ہے تو ہم سیب سے ملتی جلتی چیز، سیب جیسی چیز ہے کہ اس کے ساتھ جوڑیں گے نا تو وہ اللہ کے حکم سے شفا ہو جائے گی۔ تو ہمیں بیماری کی پوری تصویر چاہیے ہوتی ہے، ہاں یار ایسی تصویر ہے، تب ہم اس تصویر سے ملتی جلتی میڈیسن کی تصویر نکال کے لاتے ہیں، اس سے ملتی جلتی، چلو 100% نہ ملتی ہو، 95% صحیح، 90% صحیح، اس سے ملتی جلتی تصویر لائیں، وہ جب میڈیسن مریض کو دی جاتی ہے نا تو پھر وہ مریض ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ دیکھیں نا باقاعدہ حدیث میں، یہ آپ پڑھ سکتے ہیں جا کے، میں نے نمبر بھی بتا دیا 4515۔ ٹھیک ہے، کہ جب بیماری کی علامات یا دوائی کی علامات، بیماری کی علامات دونوں آپس میں موافق ہو جاتے ہیں یا مطابقت اختیار کر لیتے ہیں تو اللہ کے حکم سے شفا ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں وہ تصویر چاہیے ہوتی ہے، اس تصویر کے مطابق چلیں گے نا تو پھر وہ بہتر ہوتا ہے۔ اور وہ تصویر ہم تبھی لے سکتے ہیں جب ہم نے مریض کو دوائی دی ہے، کوئی مریض ٹائم سے آئے، ہم دیکھیں میڈیسن نے کیا اثر کیا، اس حساب سے آگے پھر ساتھ ساتھ میڈیسن میں بدلاؤ بھی آ سکتا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے اگلی دفعہ آپ آئیں آپ کے اندر چینج ہو، ایسا چینج کہ جس کسی اور میڈیسن کی طرف اشارہ کرتا ہو، پھر ہم وہ میڈیسن بدل لیں گے۔ پھر کچھ میڈیسن ایسی ہوتی ہیں جن کا محدود کام ہوتا ہے کہ انہوں نے 20% کام کرنا ہے، 50% کرنا ہے، اس کے بعد وہ نہیں اثر کرے گی، بے شک اس کی ڈوزز ہم لیتے رہیں، اس نے اتنا اثر کرنا تھا کل، اس کے بعد اس کی کوئی معاون دوائی ہوگی۔ جیسے ہم کاروبار کرتے ہیں، نوکریاں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اب سارا کام ایک بندہ نہیں کر سکتا، اس کے کچھ معاون ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ سبزی لینے جاتے ہیں تو وہ بھی آپ کا معاون ہے کہ وہ وہاں سے اٹھا کے ادھر سے اٹھا کے تول کے آپ کو سبزی دے گا، یہ اس کی معاونت ہے، بجائے آپ کہیں جی میں خود ہی اٹھاؤں گا، میں خود ہی تولوں گا، وہ چیزیں بھی نہیں ہوتی، تو ہمیں معاون چاہیے ہوتے ہیں۔ ایسی میڈیسن میں بھی یہ معاونت چاہیے۔ باقی یورک ایسڈ کا ٹیسٹ کروائیے گا لازمی، کچھ عرصے کے بعد، 2 مہینے بعد کروا لیں تاکہ ہمیں پتہ لگے یورک ایسڈ کی کیا پوزیشن ہے۔ گوشت نہیں کھانا آپ نے، ٹھیک ہے، سبزی، فروٹس، مچھلی یہ کھائیں آپ۔ باقی ہر لحاظ سے بہتر ہے جی، اس میں کڈنی بھی بہتر ہے، مورے بھی بہتر ہیں۔ یورک ایسڈ کا خون کے ٹیسٹ میں پتہ لگے گا، ٹھیک ہے، تو وہ بھی بہتر ہی ہوگا، اللہ کرے گا انشاءاللہ۔ ہاں، جو آپ کا انفیکشن تھا نا انتڑیوں کا، وہ بہتر ہے، سوزش زیادہ ہے اس وقت، یعنی سوجن میں اور انفیکشن میں فرق ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، جو پہلے انفیکشن تھا، جو ٹائیفائڈ کا انفیکشن تھا وہ کم ہے، لیکن سوزش اس ٹائم بڑی بھی ہے آپ کی، ہاں سوزش تبھی تو بلیڈنگ ہوگی، ہاں وہ سوزش کے بڑے ہونے کی نشانی ہے۔ اور یہ پانی کا خیال رکھیے گا ہمیشہ، کھانے کے 2.5 گھنٹے بعد، جی ایسے ہی کرتے ہیں، میں تو کھانے پہ ویسے بھی پانی ہاں بس، کھانے کے درمیان جو ہے، ہاں بالکل جی، بہتر ہوتا ہے 2.5 گھنٹے بعد شروع پییں، میں پی لیتا ہوں 2 گلاس بس، ٹھیک ہے، بچوں کو بھی جتنا مرضی پئیں، شروع میں کوئی ایشو نہیں ہے۔ کھیرے وغیرہ لازمی کھایا کریں، امرود ہے آج کل، جاپانی پھل ہے، یہ چیزیں، ہاں ہاں، تو یہ قبض بھی نہیں ہونے دیتے۔